السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمین یا رب العالمین۔ اس بات کا بیان کہ لوگوں پر ظاہر کے اعتبار سے احکام کا اجر ہوگا اور ان کے اندرونی احوال کا معاملہ اللہ کے سپرد ہوگا۔ بے شک قال اللہ تعالی فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پس اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ فائدہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ کفر شرک سے توبہ کر کے اگر کوئی شخص مسلمان ہو جائے اور ظاہری طور پر وہ احکام و فرائض اسلام کی پابندی کرے تو پھر اس سے کسی قسم کا تعرض نہیں کیا جائے گا۔ اگر وہ نفاق کے طور پر ایسا کر رہا ہے یا نمود و نمائش یا کوئی اور مقصد اس کا پیش نظر ہے، یہ چونکہ اندرونی معاملہ ہے اسے اللہ کے سپرد کر دیا جائے گا، کیونکہ وہی دلوں کے احوال سے واقف ہے، کوئی دوسرا شخص کسی کے دل میں جھانک کر نہیں دیکھ سکتا۔ بے شک حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے قتال جہاد کرتا رہوں یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس توحید و رسالت کے اقرار کے بعد وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ جب وہ ایسا کر لیں گے تو وہ مجھ سے اپنے خون اور اپنے مال محفوظ کر لیں گے سوائے حق اسلام کے، یعنی مالوں میں سے صرف زکوٰۃ وصول کی جائے گی، اور اگر کسی کو ناجائز قتل کر دے گا تو قصاص میں اسے قتل کیا جائے گا وغیرہ، اور ان کے باطن کا حساب اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ بخاری و مسلم۔ فائد کے مسائل نمبر 1 اس حدیث سے ایک تو جہاد کا مقصد اس کی غرض و غایت کا بیان ہے اور وہ ہے دنیا سے کفر و شرک اور طاغوت کی عبادت و حکومت کا خاتمہ۔ جب تک یہ مقصد مکمل طور پر حاصل نہیں ہوگا جہاد جاری رہے گا، اس لیے ایک حدیث میں فرمایا گیا الجہاد مادن الی یوم القیامہ، یعنی جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ سنن ابی داؤد۔ الجہاد علاوہ ازیں حدیث میں الناس لوگوں سے مراد مشرکین اور بتوں کے پجاری ہیں، کیونکہ دوسری نصوص سے اہل کتاب کے لیے استثناء ثابت ہے کہ اگر وہ جزیہ دے کر اہل اسلام کی ماتحتی میں رہنا پسند کریں تو ان سے قتال کی ضرورت نہیں۔ البتہ مشرکین کے لیے ایک ہی صورت ہے کہ وہ یا تو اسلام قبول کر لے، وحد کے پرستار بن جائیں، یا ورنہ لڑائی کے لیے تیار رہیں، اور مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ان سے جہاد کر کے کفر و شرک کا خاتمہ کریں اور اللہ کی توحید کا جھنڈا ہر جگہ لہرائیں۔ نمبر 2 اس حدیث سے ان لوگوں کی واضح تردید ہوتی ہے جو اسلام کی نظریہ جہاد کو مسخ کرتے اور کہتے ہیں کہ اسلام میں صرف دفاعی جنگ ہے۔ یہ معذرت خواہانہ انداز ہے، دفاعی جنگ تو ہر ملک اور قوم کو مجبوراً لڑنی ہی پڑتی ہے۔ اس کے جواز میں کہ شبہ ہو سکتا ہے، اسلام کا اصل امتیاز تو یہ ہے کہ اس نے دفاعی جنگ کے علاوہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے مسلمانوں کو جنگ کرنے کا حکم دیا ہے۔ کفر و شرک اور طاغوت کی حکمرانی تاریخ ہے، گمراہی ہے اور ظلم ہے۔ اسلام کا مقصد دنیا سے تاریکی، گمراہی اور ظلم کا خاتمہ اور لوگوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی راہ پر لگانا اور انہیں عدل انصاف مہیا کرنا ہے۔ دنیا کے جس خطے میں بھی غیر اللہ کی بندگی اور ظلم جہالت کا اندھیرا ہوگا، اس کے لیے خاتمے کے لیے مسلمانوں پر جہاد کرنا ضروری ہے۔ جہاد کی ایک تیسری قسم یہ ہے کہ جہاد مسلمان کفار کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، انہیں نرخہ کفار نے نکالنے کے لیے کافروں سے جہاد کیا جائے۔ مسلمان جب تک یہ فریضہ جہاد ادا کرتے رہے، اسلام بھی غالب رہا اور مسلمان بھی سربلند رہے، اور جب سے مسلمان اس فریضے سے غافل ہیں، اسلام بھی محکوم ہو کر رہ گیا ہے اور مسلمان بھی ذلیل و خوار ہیں۔ گویا کہ جہاد ہی میں اسلام کے غلبے اور مسلمانوں کی قوت استحکام کا راز مضمر ہے۔
کاش مسلمان اس نقطے کو اپنے اسلاف کی طرح سمجھیں۔ نمبر 3، قبول اسلام کے بعد ہر مسلمان کی جان و مال محفوظ ہے، البتہ اسلام کے احکام ان پر لاگو ہوں گے، جس میں ایک حکم ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ وغیرہ کی ادائیگی ہے۔ اسی طرح اگر وہ کسی مسلمان کو ناجائز قتل کر دیں گے تو قصاص میں انہیں بھی قتل کیا جائے گا، الا یہ کہ مقتول کے ورثہ معاف کر دیں یا دیت قبول کر لیں۔ اگر کسی شخص نے اسلام قبول کر لیا تو اس پر اس کی ظاہری حالت کے مطابق احکام اسلام کا اجر ہوگا، اس کے باطن کو نہیں خریدا جائے گا۔ اگر اس کے دل میں کھوٹ ہے یا کوئی اور مقصد اس کے پیش نظر، تو جب تک اس کا صحیح ثبوت مہیا نہیں ہوگا اس کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی، اور اس کے باطن کا معاملہ اللہ کے سپرد ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ ہی قیامت والے دن اس کا فیصلہ فرمائے گا۔ اس باب سے اس حدیث کا تعلق اس آخری نقطے پر ہے کہ اس سے استدلال کرتے ہوئے بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ جو اہل بدعت و توحید کا اقرار کرنے والے اور احکام شریعت کے پابند ہوں، ان کی تکفیر جائز نہیں۔ حضرت ابو عبداللہ طارق بن اشیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا اور اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کیا تو اس کا مال اور خون محفوظ یعنی حرام ہو گیا، اور اس کے باطن کا حساب اللہ کے ذمہ ہے، رواہ مسلم۔ فائدہ اس میں 2 چیزیں بیان کی گئی ہیں جن کے بغیر توحید مکمل نہیں ہوتی، صرف اللہ کی معبودیت کا اقرار اور غیروں کی معبودیت کا انکار۔ بے شک حضرت ابو مبعد مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ بیان فرمائیے کہ اگر میری کافروں میں کسی آدمی سے مڈبھیڑ ہو جائے، ہم آپس میں لڑیں اور وہ میرے ہاتھ کو تلوار سے کاٹ دے، پھر وہ میرے وار سے بچنے کے لیے ایک درخت کی پناہ لے لے اور کہے کہ میں اللہ پر ایمان لیا، تو اس کے یہ کہنے کے بعد کیا میں اسے قتل کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اسے قتل مت کرو۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اس نے میرا ایک ہاتھ کاٹ دیا، اور ہاتھ کاٹنے کے بعد اس نے یہ کہا کہ آپ نے فرمایا تم اسے قتل مت کرو، اگر تم نے اسے قتل کر دیا تو یاد رکھنا وہ تمہارے اس مرتبے پر ہو جائے گا جس پر تم اس کے قتل سے پہلے تھے، اور تم اس کے مرتبے پر ہو جاؤ گے جس پر وہ اس کلمے کے کہنے سے قبل تھا جو اس نے کہا، بخاری و مسلم۔ وہ تمہارے مرتبے پر ہو جائے گا کا مطلب ہے اس کا کہ خون محفوظ ہوگا اور وہ مسلمان سمجھا جائے گا، اور تم اس کے مرتبے پر ہو جاؤ گے کہ معنی ہے کہ اس کے وارثوں کے لیے بطور قصاص تمہارا خون بہانا جائز ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس کے کفر کے مرتبے پر ہو جاؤ گے یعنی کافر ہو جاؤ گے، جیسا کہ بظاہر یہ مفہوم متبادر ہوتا ہے، واللہ اعلم۔ فائد نمبر 1، احکام اسلام کا نفاذ ظاہری حالات پر ہی ہوگا، باطن پر نہیں، کیونکہ باطن کا علم کسی کو نہیں ہو سکتا، اس لیے کوئی قبول اسلام کا اظہار کرے گا تو اسے تسلیم کرنا ہوگا اور اس کی جان و مال کی تحفظ ضروری ہوگا، اور جو شخص اس کے علاوہ کے اس حرمت کے علم کے باوجود اسے قتل کر دے گا تو مقتول کے ورثہ کے لیے قصاص لینا جائز ہوگا۔ نمبر 2، اگر کوئی شخص جہالت یا طویل سے کام لیتے ہوئے قتل کرے گا تو صرف دیت کی ادائیگی ضروری ہوگی، چنانچہ بعض صحابہ نے یہی طویل کرتے ہوئے اس نے صرف جان بچانے کے لیے اسلام کا اظہار کیا ہے، اسلام کا اظہار کرنے والے کو قتل کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتول کے ورثہ کو دیت ادا فرمائی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جہینہ قبیلے کی ایک شاخ حرکہ کی طرف لڑائی کے لیے بھیجا، جہاں چنانچہ صبح صبح ہم ان کے پانی کے چشموں پر حملہ آور ہوئے۔ لڑائی کے دوران میری اور ایک اور نصارہ کی مڈبھیڑ ان کی ایک آدمی کے ساتھ ہوئی، جب ہم نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا تو اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، جس پر میرے ساتھی انصاری نے تو اپنا ہاتھ روک لیا، لیکن میں نے اسے اپنا نیزہ مارہتی کے اسے قتل کر دیا۔ جب ہم مدینہ واپس آئے تو یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، آپ نے مجھ سے فرمایا، اے اسامہ، کیا تم نے اسے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد بھی قتل کر دیا؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اس نے تو صرف جان بچانے کے لیے ایسا کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ کیا تم نے اسے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد بھی قتل کر دیا؟ آپ یہی فکرہ بار بار میرے سامنے دہراتے رہے، یہاں تک کہ میں نے آرزو کی کہ میں آج سے پہلے مسلمان نہ ہوا تھا، یعنی اب مسلمان ہوتا، تاکہ میرے ہاتھوں
ایک نو مسلم کا قتل نہ ہوتا۔ بخاری و مسلم۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس نے لا الہ الا اللہ کہا اور تم نے اسے قتل کر دیا؟ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے تو ہتھیار، تلوار یا نیزے کے خوف سے یہ کلمہ کہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے اس کا دل چیرا تھا کہ تمہیں علم ہو گیا کہ اس نے یہ کلمہ دل سے کہا ہے یا نہیں؟ چنانچہ آپ یہ فقرہ دہراتے رہے یہاں تک کہ مجھے آرزو ہوئی کہ میں اس سے قبل مسلمان نہ ہوا ہوتا بلکہ آج مسلمان ہوتا۔ فائد مثال نمبر 1، اس کا تعلق باب سے واضح ہے کہ احکام اسلام کا نفاذ اجر ظاہری حالات پر ہوگا۔ اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اسی طرح انتقامی کارروائیوں کا سد باب کر دیا گیا ہے، ورنہ ہر شخص کسی دشمن وغیرہ کو قتل کر کے دعویٰ کر سکتا تھا کہ یہ اپنے دعوے اسلام میں جھوٹا تھا، اس لیے میں نے یہ کارروائی کی۔ چنانچہ صد ذریعہ کے طور پر باطنی کفیت کی کھوج لگانے کو سرے ہی سے غیر ضروری قرار دے دیا گیا اور صرف ظاہر پر معاملہ کرنے کی تاکید کی گئی۔ نمبر 2، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قصاص کا حکم اس لیے عائد نہیں کیا گیا کہ ان کا یہ فعل تعویل پر مبنی تھا، تاہم اس صورت میں دیت کی ادائیگی ضروری ہوگی، چاہے وہ بیت المال سے ادا کی جائے، تاکہ ایک مسلمان کا خون ضائع نہ ہو جائے۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا ایک دستہ کچھ مشرکوں کی طرف بھیجا اور ان کا باہم مقابلہ ہوا، اور مشرکوں میں سے ایک آدمی تھا، جبکہ وہ آدمی ایک مسلمان کو قتل کرنے کا ارادہ کرتا تو وہ موقع پا کر اسے قتل کر دیتا۔ یہ صورت حال دیکھ کر مسلمانوں سے بھی ایک آدمی اس کی غفلت کا طاق میں رہنے لگا، موقع پا کر وہ اس مشرک کو قتل کر دے، اور ہم آپس میں گفتگو کرتے تھے کہ یہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ چنانچہ جلد ہی وہ وقت آ گیا اور حضرت اسامہ نے موقع پا کر جب اسے مارنے کے لیے اس پر تلوار اٹھائی تو اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، لیکن انہوں نے اسے اہمیت نہ دی اور اسے قتل کر دیا۔ اس لڑائی میں مسلمان فتح یاب ہوئے اور خوش خبری دینے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے حالات پوچھے اور اس نے بتلایا کہ یہاں تک کہ اس نے اس آدمی حضرت اسامہ کا قصہ بھی بیان کیا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور ان سے پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے اسے قتل کیوں کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے مسلمانوں کو بڑی تکلیف دی اور ہمارے فلاں آدمی کو اس نے قتل کیا، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کئی نام بیان کیے۔ یہ صورتحال دیکھ کر میں نے اس شخص پر حملہ کیا۔ جب اس نے تلوار دیکھی تو یعنی اس کے زد میں آ گیا تو اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ دیا، جس سے میں یہی سمجھا کہ یہ صرف جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تم نے اسے قتل کر دیا؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یہ کلمہ لا الہ الا اللہ قیامت والے دن آئے گا تو تم کیا کرو گے؟ کیا جواب دو گے؟ حضرت اسامہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے لیے مغفرت کی دعا فرمائیے۔ آپ یہی فقرہ دہراتے رہے اور اس پر کوئی بات زیادہ نہ فرماتے۔ جب یہ کلمہ لا الہ الا اللہ قیامت والے دن آئے گا تو کیا کرو گے؟ رواہ المسلم۔ فائدہ، گزشتہ حدیث اور اس حدیث میں بیان کردہ واقعہ ایک ہی ہے، صرف بعض الفاظ میں اختلاف ہے اور تشریح بیان ہو چکی ہے، جس کا خلاصہ یہی ہے کہ کلمہ پڑھنے والے کے بعد قتل کرنا درست نہیں۔ تو آج کل جو ہمارا معاشرہ ہے وہ کلمہ گو کو بھی اسی طرح بے دردی سے قتل کیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرت عبداللہ بن عتبہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کچھ لوگوں کا مواخذہ وحی کے ذریعے سے ہو جاتا تھا، لیکن اب وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے اور باطن کے احوال پر مواخذہ نہیں رہا، اس لیے اب ہم تمہارا مواخذہ صرف تمہارے ان عملوں پر کریں گے جو ہمارے سامنے آئیں گے، چنانچہ جو ہمارے لیے بلائی ظاہر کر کے کرے گا اسے امن دیں گے یا اس پر اعتماد کریں گے اور اسے اپنے قریب کریں گے، اور ہمیں اس کی اندرونی حالات سے کوئی سروکار نہیں، ان کا حساب اللہ تعالیٰ ہی اس سے کرے گا، اور جو ہمارے لیے برائی ظاہر کرے گا ہم اسے امن دیں گے یا اس پر اعتبار کریں گے،
نہ اس کی تصدیق کریں گے اگرچہ وہ یہ کہے کہ ہاں اس کا اندرونی معاملہ ارادہ اچھا تھا۔ رواہ البخاری۔ فائدہ نمبر 1، اس میں بھی یہی بات ثابت ہوئی ہے کہ احکام اجر ظاہری اعمال پر ہوگا، نہ کہ لوگوں کے ارادوں اور نیتوں پر، کیونکہ اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہو سکتا۔ دور حاضر میں اگر لوگ اکثر علانیہ اسلامی احکام کے خلاف ورزی کرتے ہیں اور ان سے اصلاح کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری نیت درست ہے۔ ایسے لوگ شیطان کے فریب زد میں بھلا اعمال کے بغیر نیت محض کا کیا فائدہ؟ جب ظاہری اعمال ہی درست نہ ہوں تو یہ کیسے تسلیم کر لیا جائے گا کہ نیت درست ہے؟ اس کو آپ مثال کے طور سے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کسی شیشے کے گلاس میں پانی، ہوا اور اندر سے صاف ہو لیکن اس کے باہر گندگی لگی اور اسے کوئی شخص آپ کو اس میں پانی پیش کر کے کہے کہ جناب گلاس اندر سے صاف ہے، تو کیا آپ اسے صاف تسلیم کر کے وہ پانی پیئیں گے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ اس کا ظاہر آلودہ ہے۔ اس لیے جس کا ظاہری آلودہ اور احکام شریعہ کا مخالف ہو اس کے باطن کا کوئی اعتبار نہیں، بے شک۔ اور کہتے ہیں اور اس کا ظاہری اعتبار سے کوئی نہیں ہے۔ خشیت الہی کا بیان۔ قال اللہ تعالی وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، وقال اللہ تعالی إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، وقال اللہ تعالی وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ يَوْمَ يَأْتِي لَا تُكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور مجھی سے ڈرو، اور اللہ تعالیٰ نے نیز ارشاد فرمایا بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ نیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور اسی طرح ہے تیرے رب کی پکڑ جب وہ کسی بستی کو پکڑتا ہے جبکہ اس کے باشندے ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، یقیناً اس کی پکڑ نہایت دردناک ہے، بلا شبہ اس میں اس شخص کے لیے نشانی ہے جو عذاب آخرت سے ڈرتا ہے۔ یہ وہ دن ہوگا جس میں لوگ اکٹھے کیے جائیں گے اور یہی دن سب کی حاضری کا ہے۔ ہم اسے صرف ایک گنی ہوئی مدت کے لیے مصطلحاً مؤخر کر رہے ہیں۔ جب یہ دن آئے گا تو کسی کو اللہ کی اجازت کے بغیر یا رائے گفتگو نہیں ہوگا۔ چنانچہ بعض لوگ بدبخت اور بعض نیک بخت ہوں گے۔ جو بدبخت ہوں گے ان کا ٹھکانہ آگ ہے، ان کے لیے اس کا چیخنا اور پکارنا ہوگا۔ اور نیز فرمایا وَتُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، بے شک۔ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ نیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس دن بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے، اپنی بیوی سے، اپنی ماں اور اپنے باپ سے، اپنی بیوی اور بیٹوں سے، ہر ایک کے لیے ایسی حالت ہوگی جو اسے دوسروں سے بے نیاز اور بے پرواہ کر دے گی۔ وقال اللہ تعالی یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى
وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُم بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ نیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا بنجال بڑی ہولناک چیز ہے۔ اس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے شیر خوار بچے کو بھول جائے گی اور ہر حمل والی کا حمل گر جائے گا، اور تم دیکھو گے کہ لوگ مدہوش ہوں گے، اور یہ مدہوشی نہیں ہوگی بلکہ اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔